ادروائز آپ بہت جلدی انزائٹی اور ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. لیکن میرا تھوڑا سا پوائنٹ یہاں پہ مختلف ہے کہ آپ کو اینالائز کرنا ہوگا ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو, اور اینالائز کر کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. میں ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے. مطلب بالکل نہ کسی ایک ایکسٹریم پہ نہ کسی دوسری ایکسٹریم پہ. مثال کے طور پہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, when people look at me they are examining what I do. عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ سوشل فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سیلف کریٹیکل بہیویئر ہوگا, میں کیسی لگ رہی ہوں, پتہ نہیں کپڑے میرے کیسے تھے, پتہ نہیں بال کیسے لگ رہے تھے. تو یہ چیز آپ کو انزائٹی میں لا سکتی ہے. لیکن یہ کہ بالکل ہی اگر آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں تو وہ بھی غلط ہے. آپ روڈ پر کار ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ٹریفک کانسٹیبل آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ غلط کام کر رہے ہیں تو ریڈ سگنل توڑتے ہیں, تو بھی آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. یہاں پہ اگر میں کہیں آپ کے ساتھ سیشن کنڈکٹ کر رہی ہوں تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مجھے ایگزامن کر رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں فوکس ہوں اس وقت, تو مجھے بہت کیئرفل ہو کے رہنا ہے. تو اسی طرح آپ کہیں پہ رول ماڈل کے طور پر ہیں, بہت ہیں, تو بھی لوگ آپ کو نظروں میں رکھے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے. کہیں پر اگر کوئی وہ شخص جس کا کہ آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی کرٹیسزم کا اس کی کرٹیسزم بلکہ ہے بے معنی, کیونکہ وہ ہمیں جانتا بھی نہیں ہے. ایسا ہے نا, بعض اوقات ہم کوئی ایسا ایکشن کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے, دوسروں کو نہیں پتا ہوتا, اور جسے نہیں پتا وہ ہو سکتا ہے ہمارے بہیویئر پہ کرٹیسائز کرے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں. جب میرے خالو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میری امی ہاسپٹل آئی تھی, تو میری امی مجھ سے بڑی ناراض ہوئی کہ تم آج مجھ سے ملنے نہیں آئی. لیکن ہم نے امی کو بتایا ایسا خالو کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کرٹیسائز کر رہی تھی مجھے, لیکن میں ان کے کرٹیسزم سے یہ نہیں سمجھتی کہ میں رانگ ہوں. جو میرے بیک گراؤنڈ میں تھا, جو میرے پرسپیکٹو میں بات تھی, وہ مجھے معلوم نہیں تھی. تو ضروری نہیں کہ لوگ اگر آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات, کیونکہ جن حالات جیسے چلیں آپ اس کو چھوڑیں, قرآن میں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت زلیخا کا ذکر ہے سورۃ یوسف میں, تو حضرت زلیخا کو شہر کی تمام معزز عورتوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا نا, سب نہیں کیا, اور انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا, کچھ نہیں کہا. اور اگر وہ کوئی جواب دیتی بھی تو کیا کوئی ان کے جواب کو ایکسیپٹ کر لیتی؟ کر لیتی کیا؟ بحث تو نہیں تھی. انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے تمام خواتین کو بلایا, پھل اور چوڑیاں دے کے بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کری کہ ذرا ایک دفعہ ان کے سامنے سے گزر جائیں. وہ جب ان کے سامنے خواتین کے, وہ معزز خواتین تھی بہت, ان کے سامنے سے گزرے, ان کے حسن کی وجہ اور ان کی وجاہت دیکھ کے وہ خواتین جو تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹے, انہوں نے اس کا احساس نہیں ہوا. آج آپ نے صحیح رپورٹ کی, دس از دا رائٹ وے, یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. میں حیران ہوں, لیکن میرا پریویس ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ جب بھی تشریف لائیے کہتے ہیں تمیز ہوتا ہے, بلا کے مجھے اتنا چار باتیں سنانی ہے اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیے, تو پریویس ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس کا مطلب نبھاتے ہیں وہ کیا ہے. ایک آتا ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ کا مطلب جو ہے کہ یہ تبدیلی آپ کیٹیگری میں ان کے میرے درمیان ایک ایکٹیو ریلیشن شپ ہے ایکڈیمک. یہ جب مجھے ٹیلیفون کرتی ہیں موبائل پہ, میں اپنے گھر میں بیٹھا بات پڑھ رہا ہوں, ٹیلیفون آتا ہے, تو یہ میرے کہنا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایک گیسٹ اسپیکر بلانا چاہتے ہیں, کسی پروجیکٹ میں کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ریلیشن. ایک میرا دوست ہے, آپ کا ٹیلیفون آ گیا وکیل صاحب, وہ کہتا ہے کہ یار آپ کہاں ہو, کہ جلدی سے آؤ, میرے نیچے بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, ہوٹل میں انتظار کر رہا ہوں. میں سمجھ جاتا ہوں کہ ابھی جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے اس کے کمنٹس پہلے جاتے ہیں, وہ اپنا کمنٹس مجھے دینا چاہتے ہیں. دونوں انٹرسٹڈ ہیں, 3-4 بڑے بڑے کیسز. مجھے پریویس ریلیشن شپ کے انداز, اور میں نے وکیل صاحب میں چائے پی جاتا ہوں, چاہے آپ میرے ساتھ بھی ہو. دیٹ مینس وہ بڑے بےتاب ہو رہے ہیں کہ آج جو میں تمہیں وہ بتانا چاہتے ہیں, اور میں بھی بےتاب ہو رہا ہوں تو تمہیں اس تبصرہ کرنا چاہتا ہوں.
وہ کہتے ہیں کہ آپ کل تھوڑا وقت نکال سکتے ہیں کوئی 3:30 بجے. میں کہتا ہوں اچھا میں اب کل میں آ جاؤں گا. میرے ذہن میں بات کیا آتی ہے کہ پھر کوئی گروپ انشورنس کا بڑا کلیم پھنس گیا اور یہ کلیم سیٹلمنٹ میں دشواری آ گئی تو پہلے وہ رائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے سیٹل کریں. میں جانتا ہوں یہ کنٹریکٹ کو آپ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں اتنا شیئر گورنمنٹ کا ہے, اتنا پرافٹ شیئر